بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکذب بہ، اور جھٹلایا، زجر ہے، جھٹلایا اس عذاب کو قوموں کا، تیری قوم نے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے۔ حق کا معنی جہاں پر یقینی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں اوپر تمہارے دروغہ اور ذمہ دار، میں ذمہ دار نہیں، میرا کام ہے پہنچانا، میں نے مسئلہ پہنچا دیا، اب منمانا میری ذمہ داری سے باہر ہے۔ اب یہ صرف دوست بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ قل لست علیکم، فرما دیجئے نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے وکیل، دروغہ، لکل نبأ مستقر، واسطے ہر خبر کے ٹھہرنا ہے، مستقر، واسطے ہر خبر کے ٹھہرنا ہے۔ وسوف تعلمون، سمجھو قرآن قانون بیان کر رہا ہے، کیا مطلب؟ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ پہلے تو سنتے تھے نا کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، کیا سنتے تھے؟ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، یہ بات سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں لکل نبأ مستقر، صرف موت نہیں، دنیا کا کوئی خبر بھی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ہوگی۔ آدمی کوشش کرتا ہے یہ کام میں کر لوں، اس کام کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس کام کا بھی مقرر ہے۔ یہ جو موبائل میرے ہاتھ میں ہے اس کے گرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ہر چیز کا آدمی کہتا ہے میں فلاں کام کر لوں، فلاں درجہ مل جائے، نہیں مل سکتا۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وسوف، تو ان کے جو عذاب کا ٹائم ہے وہ بھی ٹال نہیں سکتا، وہ بھی آئے گا اپنے موقع پر۔ یہ بڑی جلدیاں مچاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو دیکھے الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو باتیں کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کر، کنارہ کر ان سے میرے پیغمبر، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ داخل ہو جائیں وہ دوسری باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اگر بھلا دے تجھ کو الشیطان، شیطان، فلا تقعد، پس نہ بیٹھنا، بعد الذکر، بعد یاد آنے کے، یا بعد الذکر، بعد مسئلہ بیان کرنے کے، مع القوم الظالمین، ساتھ قوم ظالم کے، وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو بچتے رہتے ہیں منیہات سے، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیئن، کوئی چیز، ولیکن ذکرا، لیکن مسئلہ بیان کرنا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں۔ کیا قانون ذکر کیا؟ فرمایا میرے پیغمبر، جب یہ مشرک اور کافر ہماری آیات میں ان کے باطل کرنے میں باتیں کر رہے ہوں یا توہین کر رہے ہوں، تو آپ ان کی مجلس میں نہ بیٹھے، آپ ان کی مجلس میں، بری مجلسوں میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہو۔ کمال تو رضا خانی شیطانوں کا ہے، یہ کہتے ہیں انبیاء اولیاء ہر جگہ پہ موجود ہیں، خاص اچھی مجلسیں ہوں یا بری، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ان کی بری مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت ہو۔ عارض عنہم، بولو بزرگوں بولو، عارض عنہم، کنارہ کر ان سے، حتیٰ کہ وہ دوسری گفتگو میں شروع ہو جائیں۔ وہ مکہ والے ڈپوٹیشن لگاتے اور قرآن کے نام رکھے ہوئے تھے سورتوں کے، اور وہ آپس میں بیٹھتے نا، ہاں بھائی تو بکرا لے گا؟ نہیں جی میں انعام لوں گا، اور وہ مذاق کرتے، بکرا گائے کے معنی میں لیتے، کہتے یہ بکرا گائے تو لے لے، انعام جانور مجھے دے دے، اس طرح وہ مذاقیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ خوض جو کرتے ہیں نا، خوض فی الآیات، استہزاء پر بھی اطلاق ہوتا ہے، انکار پر بھی، آپ ان سے اعراض کریں۔ اسی سے علماء نے مسئلہ ذکر کیا ہے، تمام فقہاء نے، کہ اہل بدعت کی مجلس میں مسلمان آدمی نہیں جا سکتا، اور عرس میں، عرس ہو، کل 40واں ہو، جہاں پر بھی، اور شیعہ کی مجلس ہو، اور اسی طرح مشرکوں کی مجلس ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا
مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہاں پر اللہ کی آیات کے مقابل باتیں کی جا رہی ہوں تو ایسی مجلسوں میں مسلمانوں کے جانے کی اجازت نہیں. فلا تقعد بعد الذکر، نہ بیٹھ بعد نصیحت کرنے کے، یعنی ان کو مسئلہ بیان کر، لیکن مسئلہ بیان کرنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. مسئلہ بیان کرو چلے جاؤ، وہاں پر ڈیرے نہ لگا لو. قرآن نے قانون بھی بتا دیا کہ مشرک کی مجلس میں رہ نہیں سکتے، اہل بدعت کی مجلس میں رہ نہیں سکتے. ہاں مسئلہ بیان کر کے آگے چلے جاؤ. وہ تو تین دن ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھاتا ہے نا. ہاں قرآن تو کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بعد ذکر مسئلہ بیان کر کے چلو. مالکوم الظالمین وما علی الذین یتقون، اور ان پر کوئی حرج نہیں جو بچتے ہیں منہیات سے. کیا مطلب؟ بلا ضرورت ان مجلسوں میں جاتے ہی نہیں، ان پر کوئی الزام اور گناہ نہیں. من شیء ولکن ذکر، لیکن مسئلہ بیان کرنا ہے. جو ان کی مجلس میں جائیں نا انہیں چاہیے کہ مسئلہ بیان کر کے آئیں بشرط قدرت کی شرط کے ساتھ. نیچے لکھا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں الخوض فی الآیات سے. بذر، اور چھوڑ دے میرے پیغمبر زجر ہے الذین، ان لوگوں کو اتخذوا دینہم لعبا و لعبا، چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا کھیل و لعبا تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو حیات دنیاوی نے، وذکر بہ، اور ذکر بھی، ہاں بھائی ذکر بھی، اور نصیحت کر ان کو بھی بالقرآن. ذکر بھی، نصیحت کر ان کو بھی بولو اونچا بولو، ذکر بھی، ذکر بالقرآن. کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر جنہوں نے دین کو تماشا بنا رکھا ہے، لائب لا بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دے. ذر، ان کے قریب ہی نہ جا، چھوڑ دے. یہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا. ہاں بذکر بھی، اور نصیحت کر ان کو قرآن کے ساتھ. آ گیا نا نبی کا تبلیغی نصاب کون سا ہے؟ آج میرا خیال ہے سردی کا اثر ہے. بولتے ہو وقت بچ جائے. یہ معنی سمجھنا ہے. چھوڑ ان کو، اتخذوا دینہم، اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ دین کو لا بنانا، جیسے سرنگی طبلہ، ڈھول باجے، قوالی شریف اور سیفیوں کا وہ مسجد کی چھت سے نیچے ادبار پر گرنا، یہ بھی تو ذکر ہے نا. یہ جو مسجد بناتے ہیں نا، مسجد کے اوپر ایک گیلری ہوتی ہے، اور گیلری کا ایک سائڈ میں نے اس دن دیکھا ان کا ادھر G16 میں وہ مسجد بنا رہے ہیں کہ 15 ہے، تو وہاں پر اوپر سے جو گرتے ہیں نا علل ادبار، وہ نیچے تک آتے ہیں. یہ کیا یہ حال تاری ہو گئی ہے الو دے پٹھے. یہ انہوں نے بنایا ہے لعبا و لہوا، دین کو تماشا بنا دیا. اور جو اس لاہو لام میں قوالی، طبلہ، سرنگی، لیٹ بند اذکار، نعت کے ساتھ ذکر، اور جو 10-12 بیٹھے ہوں شوں شوں والے، ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی خنزیر ہے کیا. جب آپ کو پتہ نہیں، آپ کبھی جائیں یہ اکرم امان ہے، وہ منارے والا پیر، اس کے اویسی پارٹی، تو ایسے دجال بیٹھتے ہیں نا، اور ناک سے وہ پورا گھکار آتا ہے ریل گاڑی کی طرح، اور پھر بڑے خاص طرز پہ. اب آپ بتائیں کہ آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ فاتبعونی یہاں کدھر گیا؟ یہ تو سارے من گھڑت اور احوا ہے. ناک کے ذریعے ذکر، چلو شکر ہے ابھی تک ناک کے ذریعے، ہاں پھر بھی کچھ بچت ہے. ہاں
نہیں تو سردیاں ہوں تو زکام خوب لگا ہوتا ہے تو ناک سے بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو اگر یہ محل اعضاء سے ذکر شروع کر دیا تو لاہبا لعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. وذکر بھی، اور نصیحت کر میرے پیغمبر، کر تو رہا ہے تم علی التذکیر، اس تذکیر پہ ہمیشہ رہے، تو بیان کرتا رہے کیا چیز؟ بالقرآن، قرآن بیان کر. ذکر بالقرآن، قرآن بیان کر. جو خطیب ہو نا تقریر کر رہا ہو تو آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر قرآن سے باہر جانے لگے تو اس کو اونچا کہہ دو، خطیب صاحب ذکر بالقرآن. ہاں نہیں تو اس کی پھر پٹائی کرو. بریلوی اور شیعہ کے مجالس میں کی حیثیت سے جائے تو یہ کیسا ہے؟ کیا سی آئی ڈی کی حیثیت سے جائے تجھے کیسے؟ سی آئی ڈی کون سی؟ آج کل اسلامی حکومت کیا میں تیری سی آئی ڈی آئے گی. یہ سی آئی ڈی نہیں، یہ بے حیائی کی طور پہ جائے. ایک سی آئی ڈی اور ایک ہے بے حیائی. ہاں بھائی، ذکر بھی، ذکر بالقرآن ان تبصلا نفس، تاکہ یہ ان جو ہے نا یہ لے اللہ کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ لے اللہ اصل عبارت ہے. معنی میں کر رہا ہوں، خیال کرو. تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس، ان تبصلا کا معنی تاکہ نہ گرفتار کیا جائے نفس، کوئی نفس، تاکہ نہ پکڑا جائے کوئی نفس، بما کسبت، ساتھ ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا، ساتھ ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا. اور قرآن کے ساتھ میرے پیغمبر تقریر کر تاکہ کل کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. معلوم ہوتا ہے قرآن کے علاوہ جو تقریریں کرتے کراتے ہیں وہ ضرور گرفتار ہوں گے. ان تبصلا، گرفتاری سے بچ سکتے ہو تو قرآن کے ساتھ لگ جاؤ. ذکر بالقرآن لیس لہا من دون اللہ نفی شفاعت قہریہ، بچا نہیں ہوگا اس نفس کے لیے من دون اللہ سوا اللہ کے، ولیٌ کوئی حمایتی، ولا شفیع اور کوئی سفارشی. مراد کیا ہے؟ شفاعت قہریہ. وَإِن تعدل کل عدل، اگر برابر کرے، اگر دیوے وہ نفس تعدل، اگر دیوے وہ نفس کل عدل، کل عدل پورا بدلہ، پورا بدلہ، لا یوخذ نہیں لیا جائے گا اس سے. یہی لوگ ہیں ابسلو جو گرفتار کیے گئے ہیں، بما کسبوا بسبب اپنے کرتوتوں کے، لہم شراب واسطے ان کے پینا ہوگا، من حمیم گرم پانی سے، بعذاب علیم اور عذاب دردناک. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے. یہ ما مصدریہ ہے، ما سببیہ، اور مانا ہوگا بے سبب کفرہم، بسبب ان کے کفر کرنے کے. قل اندعو من دون اللہ، یہ جو ہے نا حمیم، یہ جہنم کا پانی ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. یہ پانی بہت سخت ہوگا، جہنم کے عذاب بہت سخت ہیں. یہ جو حمیم ہے یہ جہنمیوں کے جو زخموں کا پیپ ہوگا اس کی دھونی اس کو دی ہوئی ہوگی. اور یہ ایسا پانی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس شدت کرے گی، جب بہت سخت پیاس لگے گی تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے پانی چاہیے. فرشتے حمیم لے آئیں گے. اب یہ حمیم جو ہوگا یہ جو ہی اس کے چہرے کے سامنے آئے گا اتنا گرم ہوگا اور بھاپ ہوگی اس کی کہ وہ جہنم میں پہلے بھی جل رہا ہوگا، لیکن سامنے آتے ہی اس کے پورے چہرے کا گوشت ختم ہو جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اور پھر اس پانی کو وہ منہ میں ڈالے گا اور ادھر پیاس دیکھو، پیاس اتنی شدت کی ہوگی
کہ ایسے پانی کو پیے گا شرب الہیم. قرآن کہتا ہے شرب ہیم کے دو معنی ہیں. ایک ہیم کہتے ہیں پیاسا اونٹ، کئی دنوں کا پیاسا اونٹ جیسے تالاب کو منہ لگا کر پانی پیتا ہے، جہنمی آدمی اس پانی کو اتنی مقدار میں پیتا ہوگا، ایسے گندے پانی کو، لیکن پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی. اور دوسرا الہیم کا معنی ریت کا ٹیلا. ریت کے ٹیلے پر جتنی بارش بھی آ جائے تو وہ ٹیلا بارش کو ہضم کر لیتا ہے. تو جیسے ریت کا ٹیلا پانی کو پیتا ہے تو اس طرح وہ جہنمی اس پانی کو پیتا ہوگا. اور یہ پانی ایسا ہوگا ادھر پیتا جائے گا اور اس کے سارا اندر کا سامان، آنتیں، اوجری، سارا کچھ وہ گل کے پاخانے کے راستے نکل جائے گا، لیکن پھر پیتا ہوگا، پھر وہ چیزیں بنتی جائیں گی. تو یہ ہوگا حمیم. یہ حمیم وہ گرم پانی. عذاب علیم، اور جہنم کا نام تو ویسے سنتے ہیں عذاب علیم، یہ جملہ اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے. ایک ایک چیز جہنم کی آدمی سوچے تو دماغ ہل جاتا ہے. جہنم کی جو آگ ہے حدیث میں آتا ہے 3000 سال اللہ نے اس کو جلایا. کتنے؟ 3000 سال. پہلے سفید رہی، 1000 سال جلایا وہ سفید تھی، 1000 سال جلایا سرخ ہو گئی، 1000 سال جلایا اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے، کالی سیاہ. اور یہ بھی حدیث میں ہے اگر جہنمی دنیا کی آگ میں آ جائے تو جہاں تو اسے سکون محسوس ہونے لگے، اتنی اس آگ کے مقابلہ میں یہ نرم آگ ہے. اور اس جہنم کی گہرائی آپ دیکھیں، کبھی تنور پہ جا کے سوچیں، آدمی تنور پہ جائے نا، یہ سوچ آتی ہے کہ کتنا گہرا اگر میرا ہاتھ چلا گیا یا کچھ وہاں ہاتھ شات نہیں. جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی بھاری پتھر جہنم کے اوپر کنارے سے چھوڑا جائے تو 70 سال لگیں گے اس کو تہ تک پہنچتے. اس کے 70 سال کے بعد وہ نیچے والی تہ پہ جا بیٹھے گا. اور یہ مضمون احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اب آپ اندازہ کر لیں اس جہنم کی اتنی بڑی گہرائی، اور اس کے اوپر والے کنارے سے بھی اوپر لمبے ہیں، اور جو نیچے والی آگ ہوگی اور اتنی گہرائی. اب جو اس جہنم میں چلا گیا اس بیچارے کا کیا حال بنے گا؟ اللہم احفظنا منہ. یہ بات سوچنے والی ہے. لہم شراب من حمیم. قرآن پڑھنے کا انداز ہے جس آیت پہ گزرو بیٹھ جاؤ. تلاوت کا مقصد بھی یہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آیات پہ گزرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، سوچنا شروع کر دو، تب قرآن دل میں بھی اترے گا اور قرآن کا تلاوت کا بھی فائدہ ہوگا. صرف الفاظ پڑھنا مقصد نہیں، مقصد ہے ایک ایک آیت پہ بیٹھ جاؤ اور اس کو ذرا سوچو. اب یہاں سے گزر جائے ہم، لہم شراب من حمیم، حمیم ہے کیا اس کو سوچو. یہ بیان کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. قرآن کی ایک ایک بات کو سوچنے سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے. میں تو حیران ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑی تزکیہ والی کتاب ہے ہی قرآن. پتہ نہیں یہ پیر کیا کرتے ہیں، او جی یہ کر وہ چلے کٹا کٹا اور الو بنا بنا لوگوں کو مارتے ہیں. قرآن سے بڑا مرشد کیا ہے؟ اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھایا جائے، اس سے بڑی اصلاح والی کتاب نہیں. اور جو نصیحت حاصل نہ کرے تو وہ تو پیغمبر کی مجلس میں بھی رہ کے محروم رہ گئے. برتن الٹا ہو تو جتنا پانی بھی آئے اندر نہیں جاتا.